حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے۔ کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی، میں اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا اور ایک دم کہا یہ میں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو میں نے کہا نا حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ اور صحابہ پھر حضور کے در پاک کو دستک تک بھی نہیں دیتے تھے۔ جب حضور سے ملنا ہوتا تو آ کے دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے۔ حضور جب خود آتے تو کوئی بات کہتے، انتظار کرتے رہتے۔ اور آقا کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب حضور گھر تشریف لے جاتے اور حضور نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہوتا تو حضور اپنے نالین باہر اتار دیتے۔ یہ سائن تھا اس بات کا کہ رکیے حضور ابھی آ رہے ہیں۔ اور حضور نے اگر استراحت فرمانی ہے، ابھی نہیں آنا، تو حضور نالین سمیت چلے جاتے۔ حضور بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی دیر تک نہ بیٹھے، اب تشریف لے گئے ہیں، دیر کے بعد آئیں کہ کوئی کام کر لیں، کھانا کھا لیں، چلے جائیں۔ لیکن حضور نے اگر فوری پلٹ کے آنا، چند لمحوں کے لیے گئے ہیں گھر، 10 منٹ کے بعد پھر آئے تو حضور نالین دروازے کے ساتھ ہی اتار کے چلے جاتے۔ نالین کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ ابھی حضور آئے۔ کہا اتنی دیر تک نالین دیکھتے رہو، قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہو، مصطفیٰ جان رحمت آنے ہی والے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری نظریں نبی کے نالین پہ لگی رہیں۔ امام بخاری نے صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ پھر دستک نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ناگزیر حالت ہو جاتی، دستک دینا پڑ جاتا حضور کے دروازے پہ، تو پھر ان کا طریق کیا تھا؟ کہتے ہیں صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے دستک کیوں دیتے تھے؟ یہ صرف اپنی بے تابی کا اظہار تھا کہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ تھا ان کا ادب، یہ تھی ان کی محبت۔